وقاص اکرم صاحب، کل بھی آپ لوگ پشاور تھے، آئی ایم ناٹ شیور آج آپ لوگ کدھر ہیں، بٹ کل جو سارا کچھ ہوا اینڈ آپ لوگ کی فائنل میٹنگ احتجاج کے حوالے سے کیا ڈائریکشنز ایگزیکٹلی دی گئی ہیں بشرا بی بی کی طرف سے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے؟ بشرا بی بی کی طرف سے کوئی ڈائریکشنز نہیں دی گئی جی. ڈائریکشنز تو پارٹی دیتی ہے اور اس اجلاس کی صدارت بیرسٹر گوہر صاحب نے کی. میں خود اجلاس شروع کروانے والا تھا. I had the opening speech and I actually asked the chair to come and address people. صدارت جو تھی وہ پارٹی کی تھی. جنرل سیکرٹری صاحب موجود تھے, ہمارے ہوسٹ چیف منسٹر صاحب موجود تھے, میں تھا. اور جس وقت بات شروع ہوئی اور پارٹی نے بات کر لی تو بشرا بی بی صاحبہ نے صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ایک میسج تھا جو ڈیلیور کیا اپنے ورکرز کے لیے, اینڈ ڈائریکشن نہیں, وہ میسج تھا. اوکے, تو بشرا بی بی جو اطلاعات ہیں جو کہ وہ پولیٹیکل لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں اینڈ لیگل ٹیم سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل لوگوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں, یہ سوال آپ کا مختلف ہے. لیگل ٹیم سے تو جس وقت وہ خان صاحب کے ساتھ جیل میں بھی تھی, اوبیسلی وہ کو ایکیوزڈ ہیں خان صاحب کے ساتھ بہت سے کیسوں میں, تو وہاں پہ وہ اندر بیٹھ کے بھی لیگل ٹیم کے ساتھ گفتگو کرتی تھی, اپنے کیسز کے حوالے سے بات کرتی تھی جس میں خان صاحب ہوتے تھے. پھر وہ خان صاحب کی زوجہ ہے, ان کا ایک اپنا رول ہے. اگر کلثوم نواز جو ہے جو کہ غیر سیاسی خاتون تھی, وہ نواز شریف کے لیے ایفرٹ کرے تو وہ سیاست نہیں کر رہی ہے. ادھر سے نصرت بھٹو جب اپنی پارٹی کے لیے ایفرٹ کرے وہ سیاست نہیں. جب بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے خاوند کے لیے سٹرگل کریں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کر رہی ہیں, تو بالکل سیاست نہیں کر رہی ہیں. ایک عورت کا اپنے خاوند کے لیے آواز اٹھانا یا اس کی پارٹی کو سر معذرت شیخ وقاص اکرم صاحب, معذرت, میں یہ بالکل بھی نہیں سمجھتی, لیکن پی ٹی آئی خود ڈیفینسو ہوئی پڑی ہے. کل ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے. کل بیرسٹر علی ظفر صاحب سے جب میں نے بات کی, ایون میں نے ان کو یہی بات کوٹ کی کہ جب نصرت بھٹو صاحبہ میدان میں آ سکتی تھی فار اے ٹائم بینگ, کلثوم نواز صاحبہ آ سکتی تھی, اور ایک زمانے میں کلثوم نواز کی جب وہ طبیعت ان کی خراب تھی, ناساز تھی, تو مریم نواز نے ان کی کیمپین رن کی تھی. تو دیر از نو ہارم کہ اگر بشرا بی بی بھی آ جاتی ہیں, خان صاحب جب تک جیل میں واپس آتے ہیں تو چلی جائیں. بشرا بی بی آئی نہیں, انہوں نے صرف عمران خان صاحب کا پیغام تو پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں نہیں کر رہی؟ سر چلیں, لیگل ٹیم سے ملاقات تو اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. آپ بات تو سن لیں نا, آپ میری بات تو سن لیں. جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایس کو اور تنظیم والوں کو دیا ہے نا, وہ سارے سیاسی لوگ ہی تھے, غیر سیاسی تو نہیں تھے. اب پیغام دینے سے پہلے انہوں نے واضح الفاظ میں 10-15 منٹ لگا کے یہ کہا کہ نہ مجھے سیاست میں آنا ہے, نہ میں نے سیاست کرنی ہے, نہ میرے کو سیاسی موٹیوز ہیں. میرا کام صرف میرے میاں کا پیغام اس کی پارٹی تک پہنچانا ہے. اب اس کی جو ہے وہ ہمارے کسی بندے کو اگر مخالف کو تکلیف ہوگی تو اس کا علاج نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی بندہ اپولوجیٹک ہوا ہے تو شاید اس بیچارے کو نالج نہیں ہوگا, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوگا یا میڈیا سے بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں اب پیغام دینا, چلے ٹھیک ہے, میں جیل گیا, بالکل ٹھیک ہے سر, کسی کو کوئی اعتراض نہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ آنا بھی چاہتی ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور نہ پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے اتنا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے. سر اس ایشو کو لے کر پی ٹی آئی دے وچ کوئی بندہ اگر اپنی طبیعت کے مطابق ڈیفینسو ہوتا ہے تو اس کا میرے پاس علاج کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کوئی ڈیفینسو نہیں ہے. میں سیکرٹری اطلاعات ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ we are like you know there is no issue. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جب بھی چاہے وہ کانگریس ہو, وہاں پہ کوئی لیٹر آتا ہے, ابھی دوبارہ ایک لیٹر آ گیا. انہوں نے بات کری ہے کہ جی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ امریکی کانگریس کے 40 اراکین نے خط لکھا, انتخابی دھاندلی پاکستان میں, سوشل میڈیا, یہ ساری چیزیں. لیکن دوسری طرف اس کو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی ہر دفعہ اس کو کوٹ بھی کرتی ہے جو چیزیں ان کے فیور میں ہوتی ہے. لیکن ایک رپورٹ گارڈین میں بھی شائع ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ڈیل کے خواہشمند ہیں لیکن فوج کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مسٹر خان مشروط مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں. عسکری ذرائع کا موقف ہے کہ مسٹر خان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. مسٹر خان کو فوج سے کسی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے؟ نے بارہا کہا جب ان کو ڈیلز آفر ہونے کی کوشش کرتے رہے یہ لوگ, حکومت آپ لوگوں کے ٹاک شوز میں ہمیں بیٹھ کے کہتی رہی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو.
ہم نے ان کے ساتھ ڈس انگیج کیا. خان صاحب ایک میننگ فل ڈائلاگ کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں. میننگ فل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے جو میرا مسئلہ حل کر سکے. یہ آج نہیں, یہ 1 سال پہلے کی بات ہے. آپ کے ٹاک شوز میں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایکسپلین کر چکے ہیں. میں اسی آدمی سے بات کروں گا نا جو میرا جھگڑا ختم کر سکے گا. میں اس آدمی سے بات کروں گا جو اس میں کوئی حیثیت رکھتا ہوگا. یہ ہمارا سال پہلے سے وہ ہے اور اس پہ ہم آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں. یہ جو گارڈین نے سٹوری دی ہے میں نے پڑھی ہے, یہ کہیں سے اس کا سر پیر کوئی نہیں ملتا ہے. انہوں نے کہہ دیا جی کہ ملٹری والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب خود نہیں وہ کرنا چاہتے فیس وہ رول آف لا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. درجنوں نہیں سینکڑوں کیس بنائے ہیں اور وہ اندر. دیکھیں اس ملک میں نواز شریف جیسے آدمی کو ڈیل مل سکتی ہے. وہ قطری جہاز آ گیا, وہ پہلے اس سے پہلے پوری فیملی لے کے ملک سے باہر چلے گئے. عمران خان چاہے تو 5 منٹ کے اندر ڈیل مل سکتی, 5 منٹ لگتے ہیں, مگر وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ وہ قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں, قوم جاگ جائے کھڑی ہو. تو گارڈین کی جو سٹوری ہے اس کو اگر یہ پوری ترتیب سے لے کے آتے تو میں اس پہ کمنٹ کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں نہ خان صاحب نے کوئی ڈیل مانگی ہے, نہ خان صاحب نے کسی سے نیگوشیٹ کیا ہے, اور نہ خان صاحب اس کے خواہاں ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر فائنل کال نہ دیتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو فائنل کال قرار دے رہے ہیں, مطلب کیونکہ میں نے مجھے یاد ہے جب 1-2 ہفتہ پہلے جب آپ میرے پروگرام میں تھے نا, جب دیکھیں جی جب خان صاحب نے کیا چلیا کہ یہ فائنل کال ہے تو فائنل کال ہے, انہوں نے بحث ہی کوئی نہیں جی. اوکے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تک تھوڑا سا تھا کہ فائنل ہے تو نہیں ہے تو کیا ہوگا. اچھا اب فائنل کال ہے. سر اصل جو آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا نا, وہ پنجاب سے لوگوں کو نکالنا ہوگا. کے پی میں آپ کی حکومت ہے, لوگ آ بھی جاتے ہیں, ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے, بٹ ایز فار ایز پنجاب از کنسرن آپ کو پتہ ہے وہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے. پھر کیا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, ریڈ چھاپے, گرفتاریاں, شیلنگ, کنٹینرز, بلا بلا. تو کیسے نکال پائیں گے پنجاب سے, کیسے یہ نکلیں گے جی؟ اب آپ کے ساتھ میں یہاں اسٹریٹجی تو نہیں ڈسکس کر سکتا. ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا پلان ہوگا اور وہ ساری پولیس انشاءاللہ اس دفعہ ضلعوں کے اندر ہی مصروف رہے گی. وہ کٹھی پہاڑی پہ آ کے نہیں کھڑی ہوگی جیسے کہ پنجاب سے 8-10 لوگ اپنے ضلع سنبھالیں گے بیٹھ کے, کیونکہ ہر ضلع کے اندر ایک میوہ ایکٹیویٹی ہوگی. ان کے قافلے ہوں گے, وہ کہاں سے نکلیں گے, کیسے نکلیں گے, یہ وہ خود فائنل کریں گے اور وہ نکلیں گے. اور میرے خیال میں پنجاب پولیس کے جوان جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی قانون اور آئین سے محبت کرنے والے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو کہوں گا کہ آپ بالکل جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں پی ٹی آئی کے سائنی احتجاج کو. غیر قانونی حکم جو ہے وہ تو بالکل نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ آپ نہیں پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کریں, گورنمنٹ آرڈرز کو ڈس اوبیڈینس ختم کریں تو نہ کریں. کیا کہہ رہی ہیں آپ جی؟ نہیں تو یہ ڈس اوبیڈینس کے, میں نے کہا ڈس اوبیڈینس کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو یا آپ اپنے جو جن کے آپ ماتحت ہیں ان کی آپ نہ سنیں اور آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں جو قانون کا ملازم ہے, جو سرکار کا ملازم ہے, وہ قانون کا تابع ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو غیر قانونی احکامات ہیں وہ آپ اس کو کسی کو نہیں ماننا چاہیے. آپ اس ملک کے بیٹے ہیں, آپ اس ملک کی پولیس ہیں, اس ملک کی فوج ہے, اس ملک کے رینجرز ہیں. اگر پولیس کو کوئی کہتا ہے کہ اپنی عوام کے اوپر ظلم کرے تو آپ بھی پاکستانی ہے. میجورٹی پولیس والے جو ہیں عمران خان کے ووٹر ہیں, ہمیں پتہ ہے, اندازہ ہے, ہمیں احتجاجوں میں آمنے سامنے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے, ان کی فیملیز ہمارے ووٹرز ہیں. تو بس ان کو اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے اپنا آئینی پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. سو آپ بھی اس کا حصہ بنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ رینجرز ہو, وہ اپنے ہائی کمانڈز کے آرڈرز کو فالو نہ کریں. دیکھیں آپ پتہ نہیں کیا اس بات میں سے کیا میرے سے نکلوانا چاہ رہی ہیں بات. میں نے بڑی کلیئر الفاظ میں کہا کہ ہمیں پولیس روکتی ہوتی ہے, جب بھی روکتی ہوتی ہے ضلع میں, اور پولیس والے میجورٹی ووٹرز ہیں ہماری پارٹی کے. وہ بچے ہیں, نوجوان سپاہی جو ہیں, وہ سارے ہمارے ووٹرز ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے قائد کے لیے جا رہے ہیں, رول آف لا کے لیے جا رہے ہیں, تو کسی غیر قانونی آرڈر کو مت فالو کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر جو ابھی تک اسیر ہیں جیل میں, آج انہوں نے آپ کو بھی مخاطب کیا, اس میں آپ کا نام بھی لیا. اگر وہ میں نے انٹرو میں چلایا تھا لیکن شارٹ کلپ ہے, ذرا دوبارہ چلائیں تاکہ آپ کو سنوا سکوں, پھر مجھے آپ کا اس پہ رسپانس چاہیے ہوگا. چلائے گا ذرا پلیز. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے, جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, جس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں, جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے
तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद और रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा है, और हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले ले कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है। मेरा 40 साल सियासी तजर्बा है, उस तजर्बे को सामने रखते हुए मेरी इन सब कायदीन से गुजारिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनके साथ मुख्तलिफ इशूज पर हमआहंगी है और एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए। पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था, बाइज्जत बरी हुआ। आज 9 मई के झूठे केसेस में कोट लखपत पड़ा हूँ, तो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हूँ। इमरान खान के साथ था और इंशाअल्लाह रहूँ। जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ, जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हूँ, खान साहब के साथ रहूँगा। ये बात की है शेख वकास अकरम साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अब ये जो नई लीडरशिप है, जो अभी आप लोगों की लीडरशिप है, माशाल्लाह डेफिनेटली पार्टी को आप लोगों ने संभाला हुआ है, इतने मुश्किल वक्त में आप लोगों ने उसको सहारा दिया है, मगर इन सीनियर्स से मुलाकात क्यों नहीं आप लोग करते, सलाह मशवरा क्यों नहीं करते, मिलने क्यों नहीं जाते? सर आज तो शिकवा किया है शाह महमूद कुरैशी साहब। वो हमारे वाइस चेयरमैन है, और मैं ये समझता हूँ कि जितनी वफा की कीमत वो अदा कर रहे हैं, बड़े कम लोग वो अदा कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब के मैसेजेस मुझ तक पहुँचते हैं, मियां महमूद रशीद साहब के मैसेजेस मुझ तक पहुँच जाते हैं, उनकी फैमिली के लोग पहुँचाते हैं। मेरी तो जिम्मेदारी मैंने अभी ली है चंद माह पहले, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हमारी जो है खातून कैंसर पेशेंट और इतनी बुजुर्ग, इतनी मोहतरम है हमारे लिए, वो उनका पैगाम हमारे तक पहुँच सकते हैं। ये जो हालात रहे हैं, इनमें मुझे अंदाजा नहीं है कौन कौन जा सका, कौन कौन नहीं जा सका, मगर मैं शाह महमूद साहब के जो बेटे हैं, हमारे डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी थे जैन कुरैशी साहब, उनको मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, उनकी फैमिली को, कि आप मुलाकात जो है वो अरेंज करवाएं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़ात की हद तक तो कह सकता हूँ, मैं गौर साहब के हवाले से मेरे इल्म में नहीं है, राय साहब से, वो भी मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा। ये बिल्कुल उनकी बेहतरीन बात है, उनका जो तजर्बा है और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें सलाह और मशवरा उसमें होना चाहिए और उनसे बात होनी चाहिए, और इट होल्ड्स वेट। जहाँ तक उनके खड़े रहने का ताल्लुक है, तो ये तो मेरे ख्याल में इस पे बात करना, ये सवाल करना ही ये इंसल्ट वाली बात है, क्योंकि उनकी मोहब्बत, उनकी वफा का और क्या इम्तिहान लेना है किसी पार्टी ने यार। तो he is right in saying whatever he's saying.